قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات دے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دا اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جا کے فرعون نو رب دی توحید دی دعوت جدو سنائی تو فرعون نے اس دعوی توحید دے متعلق دلائل دا مطالبہ کیتا کہ تیرے پاس اللہ دے رسول ہون دی کیا دلیل ہے اور میرے رب ہون دے انکار دا تیرے پاس کیا ثبوت ہے. تو اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی طرفوں دتے ہوئے علم دے مطابق جدو دلائل بیان فرمائے اس دے پاس اپنی ربوبیت دا ثبوت تو نہ ملیا. اس نے اعتراض اے کیتا کہ تیرے نبی ہون دی کیا دلیل ہے. تو اللہ دے پیغمبر نے دو معجزات ظاہر فرما کے دسیا، ظاہر فرمایا کہ میرے سچے نبی ہون دی ایک دلیل ہے جو تیرے سامنے میں معجزات پیش فرمائے ہیں. ایک تو انہوں نے اس دے سامنے عصا سوٹا سٹیا جس نو رب نے سپ بنا دیتا. دوسرا انہوں نے معجزہ ظاہر فرمایا کہ اپنی بغل دے اندر انہوں نے ہاتھ پا کے جدو ظاہر فرمایا باہر نکالیا تو موسیٰ علیہ السلام دی ہتھیلی نو اللہ نے چند طرح روشن فرما دیتا. یہ دلائل جدا اللہ دے پیغمبر نے ظاہر فرمائے تو بذات خود فرعون تو اتنا مبہوت ہویا کہ اس نو پھر پیغمبر دے سامنے بولن دی جرت نہ ہوئی. جو اس دے دائیں بائیں ہواری
خوشامدی قسم دے وزیر مشیر بیٹھے ہن. قال الملأ من قوم فرعون، اس فرعون دے وزیراں نے اے آکھیا، سردار اے آکھن لگ گئے، ان ھذا لساحر علیم، اے بہت بڑا ماہر تجربہ کار قسم دا جادوگر ہے. تو معلوم ہوندا ہے کہ اس ریاست دے اندر اکثریت لوگ جادو تے عمل اور ایمان رکھن والے ہن، جس دی وجہ تو سب تو پہلے انہوں نے اعتراض ہی یہ کیتا ہے کہ ساری ریاست دے اندر رہن والے جادوگراں نے بھی اج تک ایسا جادو نہیں وکھایا جو لساحر علیم اس بندے نے جادو دی انتہا وکھا دیتی ہے. پھر نال ہی آکھن لگ گئے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، اے اپنے جادو دے زور تے اسا صاحب ریاست لوگاں نو اس ریاست چو کڈ کے اس سلطنت تے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ ساری پوری ریاست اسے جادو دے وجود تے ہی چل رہی ہے، تو یقیناً جدا اے اتنے ماہر قسم دے جادوگر ہن، عوام دا رخ تا انہاں دی طرف ہو وینا. جدو عوام ساری انہاں دے پیچھے چلنا شروع کر دیتا تو پھر ساری حکومت نہیں چل سکتی. اس واسطے وہ آکھن لگ گئے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، تانوں اس ملک چو اے کڈنا چاہتے ہیں. فماذا تأمرون، لہذا حتمی فیصلہ تو فرعون تیرا ہی چلنا ہے، تو دس تیرا اس متعلق کیا خیال ہے، کیا مشورہ ہے. اتھو اندازہ لگاؤ کہ حقیقت انہاں دے سامنے ظاہر ہون دے باوجود جنہاں نو حکومت دا نشہ چڑھ ویندا ہے، وہ اتنا خمار ہوندا ہے کہ اس نو دین یا رسول دی پرواہ نہیں ہوندی جتنی اس نو اپنی حکومت دی پرواہ ہوندی ہے. انہاں دا سب تو بڑا اعتراض کیا ہے کہ اے ساری حکومت تے قبضہ کر کے سانو بے دخل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے فرعون دے بولن تو پہلے ہی خود مشورہ چا دیتا. قالوا ارجہ و اخاہ، اس دے بھرا ہارون نو اور موسیٰ نو ارجہ، کچھ دن دا انہاں دے کول ٹائم اور وقت لے، انہاں نو مہلت دے. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور مختلف بڑے بڑے شہراں دے اندر تو اپنے قاصد بھیج کے سب دے سب جتنے جادوگر ہن او اکٹھے ہوون تاکہ انہاں دوواں بھراواں نال مقابلہ کیتا جائے. حالانکہ اللہ دے پیغمبر نے جادو دے کرتب نہیں وکھائے، انہوں نے تو معجزات وکھائے ہیں جنہاں دے اندر صرف رب دی قدرت شامل ہوتی ہے، مگر انہوں نے اللہ دی قدرت دا مقابلہ جادو دی صورت دے اندر کرن واسطے تیار ہو گئے. یأتوک بکل ساحر علیم، سب دے سب قاصدین نو اے پیغام دے دے کہ او ساڈے جشن والے دن نو او اکٹھے ہو جاویں، اتھے ون کے تے پھر موسیٰ علیہ السلام نال مقابلہ کیتا جا سی.
قرآن پاک نے دسیا ہے کہ جڑا انہوں نے مقابلے دا دن مقرر فرمایا ان یحشر الناس ضحا قال موعدکم یوم الزینہ، یعنی انہوں دا ایک فرعونیہ دا بھی ایک جشن دا دن مقرر ہے۔ زینت دا معنی یعنی میلہ، خوشی دا، عرس ہے، جشن ہے، عید ہے، یعنی انہوں دا ایک تہوار دا دن مقرر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن نو پھر تواڈا میرا مقابلہ ہو سی۔ موسیٰ علیہ السلام دا مقصد یہ ہے بھئی اس دن نو سارے دے سارے مصر دے جڑے فرعونی ہن او کٹھے ہو ویندے ہن، جشن منائیندے ہن۔ تو چونکہ مقابلہ جو حق اور باطل دا ہے، تو اس صورت دے اندر میں پیغمبر دی دعوت حق ہر بندے تک پہنچ جاوے۔ وہ سارے دے سارے اکٹھے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ جدو فرعون دے جادوگر اکٹھے ہوئے، انہوں نے آمن نال ہی فرعون دے سامنے اپنا مطالبہ پیش کیتا۔ وجاء السحرۃ فرعون، فرعون دے جدو جادوگر آ گئے تو سب تو پہلے انہوں نے مطالبہ کیتا ان لنا لاجرن، پہلے اے سانو دس کہ اسا اگر جت جوائیں، غالب آ جوائیں تو ساڈا انعام کے ہو سی۔ سمجھ رہے ہو باطل دیا نشانیاں؟ انہوں مقابلے نال غرض نہیں ہوندی، انہوں صرف دنیا دی دولت نال غرض ہوندی ہے۔ ان لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، سانو انعام نال نوازے، سانو کوئی پیسہ دولت دے سے کہ نہیں؟ فرعون نے آکھیا نعم، ہاں جو تساں منگسو میں تانوں دے سا، صرف انعام نہیں دیونا۔ انکم لمن المقربین، بلکہ میں تانوں اپنا مقرب بنا کے رکھسا۔ مقرب تو مراد یعنی ایک دینی پیشوا بنا کے رکھسا۔ جدہ بھی مینوں کوئی مذہبی رہنمائی دی ضرورت پئی تو میں تواڈے کولوں رہنمائی حاصل کرے سا۔ دوسرا کیا ہے؟ لمن المقربین، اے جڑے اگے میرے سجے کھبے شتونگڑے ودے ہن، انہاں نو ہٹا کے اس عہدے تے میں تانوں نواز دے بنا ہے۔ تیار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اے ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ آخر کار پھر مخاطب ہوئے، جدو انہاں دے مطالبات پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگے، ہاں موسیٰ دس تو پہل کرنا چاہنا ہے یا اسا پہل کریے؟ قال لهم موسیٰ القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تسا پہل کرو، جو کرنا ہی نہیں کرو۔ فلما القوا، جدا انہوں نے اپنیاں رسیاں سوٹیاں وغیرہ میدان دے اندر سٹیا، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیتا لوگاں دی اکھی دے سامنے۔ دوسرا معنی یہ ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے دھوکھا دیتا لوگاں دیاں اکھاں نو۔ جادو ہوندا ہی دھوکھا ہی ہے۔
جو ہی انہوں نے اس دھوکھے نو میدان دے اندر ظاہر کیتا تو سوٹیاں رسیاں اس طرح متحرک ہو گئی جیویں سپ بل کھا کے ٹردا ہے. تو اس طرح جدو وہ میدان دے اندر حرکت چ آئیاں تو ویکھن والے وسترہبوہم ڈر گئے، خوف دے اندر آ گئے. یار اج تک اج دا اسا جادو نہیں ویکھیا جڑا اج اسا ویکھدے پئے ہیں. وجاؤوا بسحر عظیم، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنا ٹل لا کے اپنے انتہائی درجے دا انہوں نے اپنے جادو دا کرتب کر وکھایا. یعنی اس جادوگری تے انہاں جادوگراں دے جادو دی انتہا ہے. اس تو وڈا او جادو نہ کر سکتے. رسیاں سوٹیاں جدو حرکت چ آئیاں اس وقت توجہ کرو، ایتھے ہن نمبر آندا پیا ہے موسیٰ کلیم اللہ دا. تو اللہ فرماتا اوحینا الی موسیٰ، اساں وحی کیتی موسیٰ علیہ السلام نو. اگے آئے گا غالباً سورۃ طٰہٰ دے اندر، اتھے جدو انہوں نے یہ سارے کرتب کیتے تو اتھے لفظ قرآن پاک نے استعمال فرمایا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ خیال چ آیا موسیٰ علیہ السلام دے کہ اے جڑیاں رسیاں سوٹیاں حرکت کر رہی ہیں اے انہاں دے جادو دی وجہ تو ہے. سمجھ رہے ہو؟ یخیلو، اللہ دے پیغمبر دے خیال آیا، سوچیا کہ اے جڑیاں سوٹیاں رسیاں متحرک ہو رہی ہیں اے کس وجہ تو ہیں؟ من سحرہم، انہاں دے جادو دی وجہ تو اے حرکت کر رہی ہے. تو اللہ دا پیغمبر ڈر گئے. کس وجہ تو ڈرے؟ اس دا جواب اس آیت وچ اللہ نے دیتا ہے کہ انہوں نے تو اپنا کرتب کر کے وکھا دیتا ہے. ہون پتہ نہیں اس سوٹے دے اندر جیڑا معجزہ رب نے ظاہر کرنا ہے او بھی ہوندا ہے یا نہیں، کیونکہ سوٹے تے میرا اختیار نہیں ہے. سوٹے نو سپ دی صورت دیونا اے اختیار کہیدا ہے اللہ دا. اس وقت ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہن رب ولوں میرے واسطے کیا حکم آتا ہے. تو اس آیت چ رب نے جواب دے دیتا ہے ڈر نہیں. اوحینا الی موسیٰ، اسا سپیشل وقت موسیٰ کلیم اللہ نو حکم فرمایا، وہی فرمائی. اسا فرمایا ڈر نہیں، ان الق عصاک، اپنا سوٹا سٹ. تو ڈر اسے چیز دا ہے کہ پتہ نہیں اج سوٹا اپنا کرشمہ وکھائی سی یا نہ وکھائی سی. تو اللہ نے وحی دے ذریعے فرمایا ڈر نہیں، سوٹا سٹ. جو ہی سٹیا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جو ہی سٹیا نے او اجدہا سپ بڑھیا، اس نے ایک سائی پچھا لیا، انہاں دیاں ساریاں بڑیاں ہوئیاں سپڑیاں نو اندر گھٹ مار گیا، ختم ہو گیا. ایک بات سمجھو، جادوگراں دا مقابلہ عوام الناس نال ہائی یا اللہ دے پیغمبر نال آئی؟ اللہ دے پیغمبر نال. جادوگراں دا مقابلہ
پیغمبر دے وجود نال آئی یا پیغمبر دے سوٹے نال آئی؟ پیغمبر دے وجود نال ہے. انہوں نے سوٹے تو ڈر خوف نہیں ہے. تو پھر جدا مقابلہ پیغمبر دے وجود نال ہے تو قرآن نے لفظ بولے ہے سحروا اعین الناس، انہاں جادو کیتا، یا تواڈے سمجھاون واسطے مانا چکراں انہاں لوگاں دیاں اکھیں بن دتیاں. آدھے ہو نا بھئی جادو کر کے کر لیندا ہے، اکھاں بن لیندا ہے. انہاں لوگاں دیاں اکھاں بن دتیاں. مقابلہ تا پیغمبر نال آئی. لوگاں دیاں اکھاں کیوں بنیاں؟ او اکھاں بننے نہ ہاں تا پیغمبر دیاں بننے نہ. اور سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کیونکہ انہاں حرامنا ہے تا پیغمبر نو حرامنا ہے. تے انہوں نے مطالبہ بھی فرعون نال اے کیتا ہے کہ اگر اسا موسیٰ کلیم اللہ تو ونجائے جت تو سانو انعام کے دے سے. تے فرعون بھی اتنے جادوگر کٹھے کر کے لے آیا ہے. یہ صرف عوام نو تماشا بھی کھاون واسطے نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نو گراون واسطے کٹھا کر کے لے آیا. کیونکہ انہوں نے خطرہ یہ پہ گیا ہے کہ کدائیں یہ اسی طرح ہی موسیٰ کلیم اللہ چلتا رہا تو ساڑھے ہاتھ جو ساڑھی سلطنت نکل بیٹھی. مقابلہ جادوگراں دا موسیٰ کلیم اللہ نالے، مگر اکھاں بنی دیاں عوام دیاں پئیاں. تو اکھاں کئی دیاں بننیاں چاہیے جس طرح مقابلہ ہو رہے. مگر او جادوگراں نو پتہ چل چکا ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ جادوگر نہیں ہے. اس واسطے جیڑا دشمن بن کے آیا کھلوتا ہے اس نے تو ہر طرح دا وار کرن دی کوشش کر رہی ہے کہ میں انہوں گراواں، میں انہوں ڈھاواں، میں انہوں کمزور کراں. تو صاف ظاہر ہے انہاں کوشش تو کیتی ہونی ہے کہ اساں موسیٰ علیہ السلام تے حملہ کریے، مگر انہوں نے پتہ لگ گیا کہ ساڑھے جھوٹ تے فریب دا اثر پیغمبر دے وجود تے نہیں ہو سکتا. اس واسطے انہوں نے اپنے کرتب اور اپنے دھوکھے تے فریب دی دھول نال عوام دیاں اکھاں بند کر دیتیاں، مگر پیغمبر دے وجود تے اثر نہیں کر سکے. اور اگو اللہ دا قرآن دیکھو کیا فرماتا ہے. جو ہی موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا عصا سٹیا، انہاں دا جتنا بھی فریب اور دھوکھا آئی اللہ نے اس سوٹے نو سپ دی صورت دے اندر تباہ و برباد کر دیتا. تو ہور اگو اللہ دا قرآن کیا فرما رہے ہیں، توجہ کرے ہیں. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو حق کون آئی؟ موسیٰ علیہ السلام آئی نا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ، جادو نرا باطل ہے تے پیغمبر میرا حق ہے. فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق نو میں اللہ نے غلبہ دیتا ہے، حق نو اسا ظاہر فرما دیتا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے جھوٹ تے باطل دی صورت دے اندر جیڑے کرتب تے کردار وکھائے انہوں نے ایسا ظاہر کر دیتا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے
جھوٹ کیڑا ہوندا ہے تے سچ کیڑا ہوندا ہے، جھوٹا کون ہوندا ہے تے سچا کون ہوندا ہے؟ تو مطلب اے آئے اللہ دا پیغمبر جدو بھی لے کے آندا ہے حق اور سچ لے کے آندا ہے، تے جدوں بھی پیغمبر دا مقابلہ کیتا جائے او نرا باطل ہی ہوندا ہے۔ پیغمبر دے مقابلہ کرنے والا کدی سچ تے نہیں رہ سکدا۔ معلوم ہویا اللہ دے پیغمبر دی سیرت بھی سچی، پیغمبر دا بول بھی سچی، پیغمبر دا پیغام بھی سچے، پیغمبر دی سنت تے سیرت بھی سچے۔ جیڑا اس دا مقابلہ کرنے والا ہوندا ہے باطلا، اللہ فرماندا ہے او نرا باطل ہی باطل ہے۔ جے سچ تے چلنا ہوئے او دے واسطے پیغمبر دی سیرت تے ایمان رکھنا ضروری۔ یہ تو قرآن نے دسیا۔ ہن کل خانی ختم 40واں صلاۃ و سلام اے جشن اے نبی دی سیرت چ ہن۔ صاف قرآن پہ آتا ہے فوقع الحق، حق اگر لے کے آندا ہے تو میرا پیغمبر لے گیا۔ دوسرے نمبر تے اتھے اللہ نے فرمایا ہے فوقع الحق وبطل۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل۔ حق جتھے آ جاوے اتھے باطل ٹک سکدا نہیں۔ جے باطل حق دے اتے چڑھ ونجے تو ول اس حق دی ضرورت ہے۔ تو اتھے قرآن نے ثابت کر دیتا ہے کہ پیغمبر سچا ہے تے جادو نرا باطل ہے۔ تے وہ باطل اگر پیغمبر دے ہی مؤثر ہو جائے تو حق کیویں ظاہر ہو سی؟ فوقع الحق وبطل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے میں رب دا قانون اصول کہ جدوں بھی حق تے باطل دا ٹکراؤ ہوندا ہے، مقابلہ ہوندا ہے، جویں جادوگراں تے موسیٰ کلیم اللہ دا ٹکراؤ ہویا ہے، مقابلہ ہویا ہے نا، مقابلہ ہویا ہے، ٹکراؤ ہویا ہے، نتیجہ کے نکلے ہے اللہ نے حق نو نتار کے نکھیڑ کے ظاہر فرمایا ہے۔ وبطل تے جڑے جادوگران ان ساریاں نو رب نے مٹا دیتا ہے۔ انہیں اللہ فرماندا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، میرا رسول محمد معصوم بھی حق بن کے آیا ہے۔ جاء بالحق، کلا نہیں آیا، بالحق، حق نال لے کے آیا ہے۔ او کیڑا حق نال لے کے آیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، جیڑا حق نال لے کے آیا ہے او میں رب دا قرآن لے کے آیا ہے۔
یعنی میرے پیغمبر دا وجود بھی حق، رسالت بھی حق، تے جیڑا حق دا خزانہ لے کے آئے او قرآن بھی حق، تے ول میرے سونے محمد کریم نو اے قرآن دے ذریعے دین تے شریعت جیڑی دے کے میں رب نے کھلی ہے او بھی کہ ہو جائی ہے۔ ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق، میں اس نو دین تے شریعت بھی حق دیتے آئے، جدائیں سارے حق میں اللہ نے کٹھے کیتے، ادو میرا سونے محمد تے جدو اعتراض ہو رہا ہے، میرے پیغمبر دی سیرت شریعت تے جدہ اعتراض ہو رہا ہے، اس وقت میرا محمد کریم بھی قسم چاہ کے فرما رہا ہے، قل ای وربی انہو لا حق، ای وربی مینو اپنے رب دی قسم ہے، انہو لا حق، اے قرآن میرا حق ہی حق ہے، اے میری شریعت دین میرا حق ہی حق ہے، جیڑا تسائے آتے ہو یقولون افترا، محمد خود گھڑ کے لے آندہ ہے، نہیں فرمایا فتعال اللہ مالک الحق، میں خود گھڑ کے نہیں لے آیا، بلکہ مینوں تے میرے قرآن نو پسند کر کے گھلن والا بھی حق ہے، واللہ یقضی بالحق، مینوں تے میرے قرآن نو جڑا رب نے کھلے ہے، رب دا یقضی بالحق، اس دا اے فیصلہ بھی میرا حق ہی حق بن کے آیا ہے، باقی توانو میرے وجود دے وچوں یا میرے دین تے سیرت وچوں توانو کوئی شک پیا نظر آندا ہوئے، لقد جئناکم بالحق، میں لے کے آیا تو سارا حق ہی حق لے کے آیا، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، جے حق دے چشمے نکلنے تا اللہ دے قرآن چوں تے میں محمد دی زبان چوں نکلنے، اس واسطے میں پیغمبر دا مشن تے پیغام تے دعوت بھی کیا ہے، اللہ فرماتا لہو دعوت الحق، میں بھی حق، میرا قرآن بھی حق، میری زبان بھی حق، میری رسالت بھی حق، میری دعوت بھی حق، اللہ دا جا الحق، جد انج دا حق بن کے آ جائے زہق الباطل، دنیا دے جادوگر یا ملت پیر بھی کٹھے کیوں نہ ہو جاوے، میں رب نے غلبہ دیونا ہے تا حق والے پیغمبر نو دیونا ہے، جا الحق و زہق الباطل، باطل پھر حق دے مقابلے چ کھلو سکدا، گل دی سمجھ آئیے، تے جے جادو باطل دی صورت دے اندر آئے تے پیغمبر تے آ جاوے تے غالب ہو جائے، والحق تے باطل دی تمیز تو ختم ہو گئی، اور سمجھ رہے ہو
تے جڑا قرآن نے فرمایا کہ انہاں لوگاں دیاں اکھی بن دتیاں، موسیٰ علیہ السلام تو ہون گیا کھلوتا ہے، تو پھر پہلی ساری رعایت کافراں دی آئے نا، کون آن اتھے کافر ہی آن، تو کافراں دوتے تو جادو چل بھی کافر دوتے جادو، کیونکہ خود بھی باطل ہے تے جادو بھی باطل ہے۔ بات ہے پیغمبر دی یا پیغمبر دے نقش قدم تے چلن والے دی۔ جس وقت موسیٰ کلیم اللہ نے غلبہ جدو اللہ نے نصیب فرمایا، انہاں دا جو کچھ کرتب بنیا ہویا آئی او سوٹے نے تباہ و برباد کر دیتا۔ ہن اگوں اللہ دا قرآن کیا فرما رہے ہے، فغلبوا وانقلبوا صاغرین، فغلبوا مشرک مغلوب ہو گئے تے میرا پیغمبر غالب ہویا۔ غلبوا وہ کافر کے ہو گئے، مغلوب ہو گئے۔ کیوں مغلوب ہوئے؟ لفظ غلبوا مغلوب ہو گئے تے اللہ کیا فرماندا ہے، واللہ غالب علی امرہ، ہمیشہ غالب رہن والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں بھی حق تے میرا پیغمبر بھی حق، واللہ غالب علی امرہ، اللہ فرماندا ہے میرا حکم ساریاں دے اتے ہوندا ہے، کہندا حکم میرے اتے نہیں بلکہ ساری دنیا تے حکم کہندا چلدا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا فغلبوا ہنالک، اتھے میں اللہ نے انہاں بے دینہ جادوگراں نو مغلوب ٹھہرایا تے غلبہ میں دیتا تا موسیٰ کلیم اللہ نو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تے جادو چلے، بولو تو صحیح، قرآن دے لفظ در غور کیتا کرو، لکیر دے فقیر سڑی سڑائی تے نہ ٹور پائے کرو۔ 1,00,000 بندہ تو انو آکھے شراب حلال ہے حلال ہے حلال ہے، 1,00,000 بندہ آکھڑا لاؤے تے ایک بندہ آکھے جو نہیں شراب، تو سمجھو 1,00,000 دی مان لی سو۔ ادھے ایک ملہ کھلوتا ہے، ادھے 1,00,000 بندے کھلوتے ہیں، تے وچے حاجی بھی کھلے نا، نمبردار بھی کھلے نا، سردار بھی کھلے نا، نمازی بھی کھلے، اسوڑے سے ایک ملہ دی بنی ہے، انہا 1,00,000 نو کرار آکھیے، یہ عقل مند ہے؟ اس وقت لکیر دے فقیر نہ بڑھ گئے کرو، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں تفسیر نے یہ لکھا ہے، فلاں بزرگوں نے، فلاں اکابر نے، فلاں جماعت نے یہ لکھا ہے، یہ لکھت اپنے گھر چ رکھیں، سانو لکھت کافی ہے تو صرف رب دے قرآن دی کافی ہے۔ اسا اس لکھت نو ہی نہیں مندے جس لکھت وچ پیغمبر دی توہین ہو، پیغمبر دی عزت دا خزانہ بنیا تا رب دا قرآن بنیا۔ ملوانے نے جھوٹیاں کہانیاں سنا 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 کے سادہ لو قسم دے مسلمانہ دا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور ہر بندہ دو میاں جادو تا برحق ہویا، ادو جادو تے نال بر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جادو حق ہے تو پیغمبر کیڑی شے ہے؟
یہ لفظ کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس جادو نو اللہ باطل آکھے تو تے میں آکھاں جادو بر لا حول، حق تو پیغمبر ہے، حق تو پیغمبر تے آمن والا دین حق ہے، حق تو پیغمبر دی رسالت ہے، حق تو پیغمبر دی عزت تے عظمت تے رفعت تے شان و شوکت ہے، تو اس نو مٹا کے تے کفر نو حق آکھے دس تیرے میرے پلے رانی کری جائے۔ پیغمبر علی الحق ہے، اللہ نے ہر دور دے اندر پیغمبر دا سر بلند فرمایا ہے، انہوں نیواں نہیں ہوڑ دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھ لاؤ کہ لکھاں تے کروڑاں، اور وہ ایک تاریخی روایت پہ دسے نا، کوئی معتبر نہیں ہے، تاریخی روایات دے اندر یہ آندا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ دے مقابلے دے اندر تعداد جڑی لکھی گئی ہے مختلف روایات ہے، وہ کچھ آدن بے 900 جادوگر رہا۔ ایک نے تو روایت کیتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر 3 لاکھ جادوگر رہا، 3 لاکھ مقابلے جادوگر تے پوری ریاست دی عوام کروڑوں دے حساب نال، انہاں لکھاں تے کروڑوں دے مقابلے دے اندر کلے 2 بھرا ہیں، ایک موسیٰ ہے دوسرا ہارون ہے، تیسرا بندہ ہی انہاں دی تائید کرنے والا کوئی نہیں، جڑا کہ شہباز گھبرا نہیں اسا تیرے نال کھلے ہیں، کوئی ڈانگا سوٹے والا بندہ بھی نال کوئی نہیں، سوٹا بھی وہ ہے جس سوٹے جو رب نے معجزہ وکھا بنائے، لکھاں تے کروڑاں دی آبادی دے اندر صرف 2 بندے ہیں، تے اللہ کریم نے جرت دیتی ہے کہ کروڑوں دے سامنے فوقع الحق، اللہ کریم نے انج حق نو ظاہر کیتا ہے جویں بدلہ نو چیر کے 14ویں دا چن نکھڑ کے آندا ہے، انجے کفر دے بدلے جو چیر کے رب نے پیغمبر نو کھرا ثابت فرما چھوڑے۔ فوقع الحق، رب نے حق نو ظاہر فرما دیتا ہے، وباطل، جڑا باطل ہے رب نے اس نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو پھر جادو حق ہے یا باطل ہے؟ تے پیغمبر کون ہے؟ حق ہے۔ تو پھر جدا حق تے باطل دا ٹکراؤ آندا ہے اللہ دا غالبو، پھر غلبہ میں ہمیشہ رب اپنے حق نو ہی دیتا ہونا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوتے انہاں دا جادو دا اثر کوئی نہ ہویا، اے مولویوں دی اونج چوتھی تھڑک گئی ہے، اونج انہاں دی مت ماری گئی ہے۔ تو اس واسطے اللہ دا قرآن بھی فرماتا ہے اسا فہم قرآن انہاں نو نصیب فرمائنے ہے جنہاں دے دل نو اسا پسند فرما لینے۔ اکثریت تے تو دین دے اندر بھی جمہوریت نہ لے آئے کرو، اس وقت مولوی کیا دیں جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے، کیڑے علماء کا؟ جدہ مولویاں جمہوریت بڑی پئی ہے، جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ، ہن دیکھو اگو اللہ دے قرآن نے کیا فرمایا، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وَانْقَلَبُوا لوٹے وہ لوگ، انقلبوا دمانا ہوندے ایڑیاں دے بل پچھاں لوٹنا، وَانْقَلَبُوا جداں او لوٹے تکڑی حالت چ صاغرین ذلیل تے رسوا ہو کے لوٹے۔ جداں اللہ دے پیغمبر دا اعجاز انہاں جادوگراں نے ویکھیا ہے، میں تانوں پہلے دسیا ہے کہ جادوگراں نو پہلے ہی پتہ لگ گیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جادوگر، جو ہی اللہ
دے پیغمبر دا اعجاز انہاں نے ویکھیا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے القی السحرۃ ساجدین، فوراً او جڑے 3 لکھ یا 900 جادوگر آئے ان اتھے ہی سجدے دے اندر گر گئے ساجدین۔ اگے دل تے انہاں دا بجھی کھلوتا آئی، مگر عین الیقین انہاں نو ہو گیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں آئے۔ القی السحرۃ ساجدین، جادوگر اتھے سجدے دے اندر گر گئے۔ اے سجدے دے اندر تاں گر گئے، انہاں نو یقین نہیں کہ ساڈا جادو پیغمبر تے چل سکدا۔ جے انہاں دا جادو چلیا کھلوتا ہوئے وہ سجدے چ پوے نا؟ اب بولو تو صحیح یار، انہاں دا آکھنا بھی ایسا تیروں اگے چوہاں لائی کھلوتے ہیں، ہونے تھے پوسی ہے بھی، مگر انہاں نو تسلی آئی۔ ان جادوگرانوں تا پتہ لگ گیا کہ پیغمبر تے جادو نہیں چل سکدا، مگر پاکستان دے دین دے فروش ملا نو نہیں پئی سمجھ آنی۔ اے اجوی مناظرے کرے سی تا اسے تے کریندا ہے، بحثاں کریندا ہے تا اسے تے کریندا ہے، تقریراں کریندا ہے تا اسے تے کریندا ہے، بڑے بڑے جھوٹے روایات تے دلائل کٹھے کر کے اللہ دے قرآن دے اندر تحریف کر کے ثابت کریندا ہے کہ پیغمبر تے جادو چل گیا ہے، پیغمبر تے جادو دا اثر ہو گیا ہے، پیغمبر تے جادو چلے آتے ہو تے داڑھی والے وال ڈھائے گئے، پیغمبر تے جادو چلے آتے ہو دی مردمی قوت بھی ختم ہو گئی، جادو چلے آتے ہو دا دماغ ٹکانے تے نہ رہا۔ اے دی اتے دلائل دیونا اے تا الگ کفر ہے تے جیڑا انج دی سوچ رکھن والا ہوندا ہے او میرے ایمان دے مطابق دلائل پیچھے دے سی تے کافر پہلے بنوینا ہے۔ کیوں کہ میرے پیغمبر دے وجود تے کدی پلیتی دا اثر نہیں ہو سکدا، کدی باطل دا غلبہ نہیں ہو سکدا، کدی کفر دا غلبہ نہیں ہو سکدا، حتیٰ کہ حق نے غلبہ دکھایا ہے کہ جڑے مقابلہ کرن واسطے آئے القی السحرۃ ساجدین، او خود بھی سجدے دے اندر ڈٹے پائے تے سجدے دی حالت دے اندر کے پیا دیں قالوا آمنا برب العالمین، اثر رب العالمین دی ربوبیت ایمان لے آئے اگو ونڈ کریں دیں رب موسیٰ ہارون، اساس رب العالمین تے ایمان لے آئے جیڑا موسیٰ تے ہارون در رب ہے۔ گل دی سمجھ آئی نے؟ گل تا پوری ہو گئی آئی کیسا رب العالمین تے ایمان لے آئے، مگر اگو وانڈ یہ کیوں کیتی ہے جو نہیں اساں اس رب تے ایمان لے آئے ہیں جیڑا انہا دوہاں پھراواں دا رب ہے۔ اور گل دی سمجھ آئی نے؟ نہیں آئی۔ تو مطلب اے کہ دین حق جیڑا بندہ دین حق تے چلن والا ہوئے اس دی طرف اپنے دین حق ہون دی نسبت کرنا کو شرعن ناجائز نہیں ہے، مگر یہ نسبت اس ول کرے جیڑا خود دین محمد الرسول اللہ تے چلن والا ہوئے، انج نہ ہوئے کہ جیڑا دین دا ٹھیکیدار بڑے ہوئے او آپ تا ودا ہوئے کتیاں نہ تے تو آکھے جو میں فلانے دا مرید ہاں، او آپ تا بھنگ پیندا ہوئے شراب پیندا ہوئے تے دعویٰ دین داری دا کرے، ای ہو جائے کنجر وال نسبت نہ کیتی کرو، نسبت اس وال کرو کہ جس دی طرف منصوب ہو رہے ہو اس دے دین دیاں گواہیاں رب پہ دیتا ہوئے۔ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
دوسرے نمبر تے انہوں نے ونڈ تاں کیتی ہے کیونکہ فرعون بھی تو اپنے آپ نو کیا آدائی رب. انہوں نے آکھا مطلب کنجر اے خوش نہ ہوئے جو میتھے ایمان لے آئے نا. انہوں نے آکھا رب موسیٰ و ہارون. اسا اس رب تھے ایمان لے آئے ہیں جس دا جنہ دا رب کون ہے اللہ ہے. انہوں نے آکھا آمنا برب العالمین. اسا اس رب العالمین تے ایمان لے آئے یعنی رب ہوئے جڑا ذرہ ذرہ کائنات دی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے. تے ایو پیغام موسیٰ کلیم اللہ فرعون دے سامنے پیش فرمایا مگر فرعون نے نہ منیا. مگر اوہ دلائل جادوگر نے جو من لائن توجہ کرے آئے غور کرے آئے اچھے جو میں گل پیا کرینا ملتان یا سرگودا یا چکوال یا اسلام آباد دا بندہ آکے مینو اوہ گل جے کریندا ہے تا معلوم ہوندا ہے میری گل کیتی ہوئی ادھے تک پہنچ گئی. میری جو وہی آکے کرے سی تو صاف ظاہر ہے مینو پتہ لگ پڑا بھی میری گل کیتی ہوئے دے تک پہنچی. موسیٰ علیہ السلام نو جدا اللہ نے بھیجے آئے فرعون نو جا کے انہوں نے جڑے دلائل دیتے ہیں انہوں نے آکھے ربنا رب السماوات والارض. ساڈا رب ہوئے جڑا زمین و آسمان دا مالک ہے یعنی ذرہ ذرہ کائنات حکومت چلاون والا کون ہے. اسے واسطے انہوں نے بھی دعویٰ کیتا آمنا بے رب العالمین. معلوم ہویا کہ شاہی خاندان دے اندر موسیٰ کلیم اللہ دا پیغام پہنچایا ہویا انہوں دے کنہ تک پہنچ چکا. یہی دی وجہ تو ایتھے پہ منے دے واقعی جڑی گل موسیٰ کلیم اللہ نے تقریر کیتی آئی ربنا رب السماوات والارض. سانو پتہ لگ گیا کہ ذرہ ذرہ کائنات دا رب کون ہے. انہوں نے منیا ہے کہ ساڈا رب ہی ہوئے جڑا موسیٰ تے ہارون دا ہے. جس وقت انہوں نے سجدے دی حالت دے اندر اے اپنے ایمان دا اقرار کیتا ہے اگو فرعون وڈا بھڑک پیا وڈا جوش دے اندر آیا آکھ لگا قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم. میری اجازت تو بغیر تو سید تے ایمان کیوں لے آئے ہو. آذنا میرے کو اذن اجازت نہیں لئی. سمجھ آتی پئی جے دے دماغ دے اندر کفر چھا جاوے نا الو دا پٹھا بن ویندا ہے. میاں ایمان جدا آندا ہے کہیں کولو پوچھ کے نہیں آتا. ایمان جدا آندا ہے انہوں کسے کولو اجازت لوان دی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. مگر خمار اتنا دماغ چڑھے ہویا ہے کہ انہوں نے آکھن اچھا ان آذن لکم میری اجازت تو پہلے تو سا ایمان کیوں لے آئے. ہاں انہو لکبیرکم مینو معلوم ہوندا ہے تسا سارے شاگرد اسے موسیٰ دے ہو. اے تہاڈا وڈا استاد ہے. ہاں بس شالا اللہ پاک ہدایت دے دروازے بند نہ فرمائے. جدا دروازے بند فرما دیندا ہے ول بھاویں کھلم کھلے پیغمبر بھی دلائل دے تا اللہ انہوں ہدایت والے پاسے آوان نہیں دیتا. اتنے کھلے دلائل ویکھڑ دے باوجود پھر بھی آکھن لگا لکبیرکم علمکم السحر. مینوں معلوم ہوتا ہے جادو دا تہاڈا استاد ہے موسیٰ علیہ السلام. یہ تہاڈا وڈیرا ہے تہاڈا پیر و مرشد ہے. آکھن لگا ان آذن لکم تسا میرے کولو اجازت لائے بغیر اس تے ایمان کیوں لے آئے ہو. جدو اس نے ویکھیا کہ ساڑے مذہبی پیشواوی
موسیٰ علیہ السلام دے مرید بن گئے، میری سلطنت نو یقیناً خطرہ لائق ہو گیا ہے۔ اور تے اسے زور تے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو اپنے نال آزاد کرا لونا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تحریک آزادی پہلے دن تو چلی آندی۔ اور بنی اسرائیل انہاں دے غلام آنا، قبطی قوم جڑی ہائی او بادشاہ ہائی تے اسرائیلی انہاں دے غلام۔ تو معلوم ہوتا ہے آزادی دی تاریخ جے توڑی جگہ ہی نہ جاوے او توڑی او جاگ دی نہیں آئے۔ انہوں لیڈ کرنے والا موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، میرے نال میری قوم بنی اسرائیل نو بھیج دے، میں اپنی قوم نو آزاد کراون واسطے آیا، مگر جے وقت دا فرعون بھی متھا لاون والا ہوئے، جویں اج بھی اس دنیا دے اندر کئی فرعون پے، مگر جے بندہ مخلص ہو کے جدا اللہ دے دین دا علم لے کے نکلدا پیا ہوندا ہے، ایو جئی قوم نو اللہ آزادیاں ضرور نصیب فرما دیندا ہے، مگر شرط اے ہے کہ لیڈ کرنے والا سودے بازی کرن والا نہ ہوئے، وکن والا نہ ہوئے، فراڈ کرن والا نہ ہوئے، سیر سڑیا ہوئے، قربانی دیوان دے اندر پہلا نمبر اپنا رکھی کھلوتا ہوئے۔ وال اللہ فرماتا ایو جایا واسطے اسا دریا اجوی سڑکاں بڑا چھوڑے دے ہونے آئے، انہاں دی آزادی واسطے وال سمندر بھی انہاں دے واسطے رستے تیار کر چھوڑے دا ہے۔ شرط اے دل دے اندر رب دا حیا ہوئے، دل دے اندر پیغمبر دی شریعت دا حیا ہوئے، وال ایہو جئی آزاد قوم نو میں اللہ کدی غلام نہیں ہون دیندا۔ معلوم ہوندا ہے غلامی دے اندر قوم تاں آندی جدا انہاں نے اللہ دے دین دی پرواہ کرنی چھوڑ دیندے، جدا بے حیائی دے نشے دے اندر آندے گل، اس وقت اس قوم تے رب دا عذاب مسلط ہو جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بنی اسرائیل نو آکھیا کہ اپنے گھراں دا رخ جیڑا گھر بھی تساں تعمیر کرو اس گھر دا رخ بیت اللہ وال کرنا ہے، اس دا رخ اس پاسے کرنا ہے جس رخ نو پسند کرن والا کون ہے، تاکہ گھراں دے اندر تساں رہ کے بھی تے عبادت کرو تا کہیں نمازاں پڑھو تا اس رب دے نا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جدا آزادی لونی ہوئے پہلے اپنے آپ نو پیغمبر دی سیرت تے ڈھالنا ضروری ہے، جدا انہاں نے ڈھالے ہے تا وقت فرعون دیاں فوجاں نو اللہ کریم لے انہاں دی اکھی دے سامنے غرق تے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ کلیم اللہ نو فرمایا اضرب بعصاک البحر، اس سمندر دی کنڈ تے سوٹا تو چمار، تیری قوم واسطے 12 سڑکاں میں اللہ تیار کر دے وڑیا ہے۔ لچے لفنگے بالکل دین تو نہ بلد قسم دے جڑے خود چور ہوئے وہ کدی بھی مسلمان قوم دی آزادی دے لیڈر نہیں بن سکتے۔ اس واسطے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے انہوں دینی طور تے انہوں تیار کیتا ہے، چونکہ بڑا عرصہ جو ہو گیا تو غلامی دی زندگی چ رہ رہے ہو، پہلے انہوں دے اندر جذبہ ایمان پیدا کیتا ہے، پہلے اس دی عملی طور تے پیغمبر نے اصلاح فرمائی ہے، نماز پڑھو، لباس ستھرا رکھو، گفتگو اچھی کرو، بات منہ جو سچ کڈو، عمل بھی سچ ہوئے، اندر نفاق نہ ہوئے، ستھرے جدا برسو تا اللہ کریم توڑے واسطے سب دے سب رستے آسان فرما چھوڑ دے ہیں۔ تو خیر فرعون آکھنے لگا اچھا
تسا میری اجازت تو بغیر ادتے ایمان لے آئے ہو توڑے نال میں موکل ہی نہ. اچھا کیا کرے سے تو آکھن لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ توڑے میں ہاتھ کٹ دیونے أَرْجُلَكُمْ توانو میں پیرا دی روئی ٹک چھوڑنا ہے لولے لنگڑے راسو کہیں کام دے میں توانو بیکار کر چھوڑنا ہے تو سائیں پندیاں پندیاں وقت گزرے سو دھکے تے تھوڑے کرے جلیں دے رہے ویسو کدی تو انہوں سکھ دا ساوی نصیب نہیں ہونا تے جڑے بچ گئے وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ میں تو انہوں کھجیاں تے تختہ دار لٹکا دیونا ہے تو انہوں سولی تے چڑھا دیونا ہے تو انہوں میں تباہ و برباد کر دیونا ہے تو اڈی نسلی میں مٹا دیونی ہے. توجہ کرتے اگوال او لوگ کے پہ جواب دے دیں اِلَّا إِلَىٰ رَبِّنَا الہ اجا ہونی ایمان لے آندہ نے تو دل ایمان پاک کتنا جلدی گیا ہے اجا ہونی آکھے آمنا اسا رب العالمین تے ایمان لے آیا ہے انہاں کوئی سے روزے نہیں لگائے کوئی چلا نہیں لگایا اتھے ہی فرعون دھمکیاں پہ دیندہ ہے مگر دل چ ایمان اجدہ راسخ ہویا ہے کہ وہ آدم میں توڑا وجود ہی مٹا چھوڑنا ہے مگر او اگو آدم اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ تو جیویں میں ساڑھے اتے ظلم و ستم کر لائے ای جان ساڑھی نہیں اس جان دا مالک کون ہے جے تو سانو سولی تے چڑھایا تو ساڑھے ڈکرے بھی کر دے لَمُنْقَلِبُونَ سانو پتہ ہے کہ اسا ہٹ کے بہنا ہے تا کہیں دے دربار اسا تا چاہنے آئیں جتنا بھی تو ظلم کرنا چاہنا ہے کر لے اسا جو ہوڑ توڑی انج دے کفر کریں دے رہ گئے آئے ہو سجدہ ہے تیرے ظلم و ستم جھلن نال اللہ ساڑھے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دے فقض ما تقاض کر لے جو کچھ کرنا ہے فقض کر تو انتم قاض جو تو کرنا چاہنا کر لے ساڑھی بولی جے دکے مانا ہوتا ہے وہی تو ایک صحیح آکے پٹ لے جو کچھ فقض ما انت قاض کر لے جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو جو مرضی آندائی کر لے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ تو ظلم کریندہ تھک جا مگر واتوی اسا جاونا تکئی دے دربار ہے تو بھائیو آج دے انہا آیات دا خلاصہ یہ ہے کہ صرف لکیر دے فقیر نہ بنے کرو حق دا خزانہ رب دا قرآن ہے رب دا پیغمبر ہے ساری دنیا بھی مقابلے چ آ جائے اللہ دے قرآن نے واضح کر دیتا ہے حق ہمیشہ راسی تا میرے پیغمبر کو لی راسی باطالا جڑے مقابلے آسن سارے باطل ہی ہوئن بھاویں چٹیاں داڑی آلے ہوئن تے بھاویں جبے تے کبے آلے ہوئن حق میں رب نے دیتا ہے تا اپنے پیغمبر نے دیتا ہے تو پھر مسلمان بھی چاہیدہ یہ ہے کہ وہ تعلق رکھے تو اسے پیغمبر حق والے دے نال ہی رکھ سی تو یقیناً پھر غلبہ اللہ کریم اسے صاحب حق آدمی روئی نصیب فرما دیتا ہے اللہ عملی توفیق